بھارت نے سپرسونک کروز میزائلوں سے لیس بیڑا پاکستان کی طرف بھیج دیا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق بھارتی بیڑا پاکستان کے ساحل سے 300 سے 400 میل کے فاصلے پر ہے۔ بھارتی اقدامات سے لگتا ہے کراچی پورٹ پر حملے کی تیاری ہے۔ بھارتی بیڑے میں ڈسٹرائر اور اینٹی سب مرین بحری جہاز شامل ہیں۔ کچھ جہاز جزوی طور پر روسی ساختہ براہموس میزائل سے بھی لیس ہیں۔ براہموس میزائل 500 میل فاصلے تک 300 کلو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی آبی سرحدوں کی محافظ پاک بحریہ چوکس جواب کے لیے بھی تیار۔ پاک بحریہ اور ترک بحریہ پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے الرٹ۔ Rafale formation. The call sign is Godzilla. Those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. گاڈزیلا کی طرح بھارتی رافیل کو بھی ناپید کر دیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے بین الاقوامی میڈیا کو بھارتی رافیل دیگر طیارے گرانے کے ثبوت دے دیے۔ بریفنگ کے دوران رافیل طیارے کے پائلٹ کی آڈیو بھی سنائی، جس میں وہ اپنے کمانڈر کو ساتھی پائلٹ کے طیارے کی تباہی کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایئر وائس مارشل نے بتایا رافیل کی کال سائن کو گاڈزیلا کا نام دیا گیا۔ پاکستانی شاہینوں کا شکار ہونے والے رافیل کا نام گاڈزیلا 4 تھا۔ ہمارا ٹارگٹ بھارتی فوج ہے، جہاں سے گولی آ رہی ہے اسی جگہ پر جواب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان سویلینز کو نشانہ بنانے پر یقین نہیں رکھتا۔ ڈی جی ISPR کی انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ، کہا بھارت جھوٹے ڈرامے کرتا ہے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، جب پاکستان جواب دے گا تو ہر جگہ آواز سنائی دے گی۔ پورے پاکستان سے بھارتی ڈرونز کا ملبہ جمع کر کے ان کے منہ پر ماریں گے۔ بھارت نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ہماری مسجدیں شہید کی۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ نوسیری ڈیم پر شیلنگ کی۔ بھارت سویلینز، ڈیمز اور سیاحتی علاقوں کو نشانہ بناتا رہا۔ اس کی ذہنیت کیا ہے؟ بھارت جھوٹے دعووں کی بنیاد پر ملٹری ایکشن کر رہا ہے، اسے اب بند ہو جانا چاہیے۔ بھارت کی تاریخ رہی ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے ایسے اقدام کرتا ہے۔ بھارت کے بغیر ثبوت اقدام سے خطے کی صورتحال خراب ہوئی۔ بھارت آج تک پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ مودی حکومت نے بھارتی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا۔ مودی حکومت کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے جارحیت کی۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا حکومت پاکستان نے بھارت کو تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی۔ کوئی تیسرا فریق تحقیقات کر لے، بھارت کو جج بننے کا حق نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ثبوت موجود ہیں۔ کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان سمیت دیگر ثبوت عالمی میڈیا کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے تو بھارتی میڈیا پر کالعدم تنظیم کا ترجمان لیا جاتا ہے۔ جعفر ایکسپریس میں معصوم شہریوں کو قتل کرنے والوں کو بھارت ہیرو کہہ رہا تھا۔ بھارتی مشیر قومی سلامتی کہتا ہے پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ بھارتی میڈیا واویلا کرتا رہا، 3 پاکستانی طیارے گرا دیے۔ بھارت کم از کم ایک طیارے کا ملبہ دکھا دے یا ثبوت دے دے۔ ہیڈ آف سپیریورٹی اور اس میں پیور چائنیز ٹیکنالوجی ہے، اور یہ خوبی کس کی ہے؟ ایئر چیف مارشل سدھو کی۔ مودی نے کہا کہ کاش رفال ہوتے تو انہوں نے یہ 6 مہینے کے اندر J-10C لے آئے۔ کا میسج تھا they should not test our resolve, we are going to hit them very hard۔ رافیل طیاروں کی تباہی، فضا میں پاکستان کے راج کا اعلان، خوف سے کانپ رہا ہندوستان۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی تعریف ہے۔ رافیل کی تباہی کو گیم چینجر اور بھارت کے لیے شکست کا پیغام قرار دیا۔ لکھا پاکستان نے بھارتی تکبر کے پرخچے اڑا دیے۔ پاکستان نے خاموش ٹیکنالوجی سے بھارت پر دھاک بٹھا دی۔ سینسر فیوژن ٹیکنالوجی کے خوف سے بھارتی طیارے پاکستانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور رہے، لیکن پھر بھی پاکستانی شاہینوں نے ان کا شکار کیا۔ رافیل کے انڈین پائلٹس کو اپنی طرف آتی موت کی خبر نہ ہو سکی۔ انہیں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے ٹارگٹ کو لاک تک کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ صحافی میمفس بارکر کا کہنا ہے پاکستان نے ایسا درد دیا جو بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا۔
مودی نے پیسوں سے طاقت خریدی لیکن پاکستان نے اپنے زور بازو پر انحصار کیا۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کی کوشش، سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ نئی دلی کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عادل الجبیر کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، بھارتی حملوں میں جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی۔ اسحاق ڈار کی ترکی اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے مساجد، رہائشی علاقوں پر حملوں کی تفصیل دی۔ امریکہ نے بھارت کی طرفداری سے انکار کر دیا۔ امریکی نائب صدر نے کہہ دیا دونوں ملکوں کے بیچ میں نہیں پڑیں گے۔ ایک انٹرویو میں جیری وینس نے کہا ہم ان ملکوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ امید ہے معاملہ جوہری جنگ کی جانب نہیں جائے گا۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سے بات ہوئی، دونوں ملکوں سے کہا ہے مسلح تصادم بند کریں۔ پاک بھارت کشیدگی، پی ایس ایل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، سیزن 10 کے باقی 8 مقابلے دبئی میں نہیں ہوں گے۔ پی سی بی کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشورے پر میچز کے التوا کا فیصلہ کیا۔ اسٹیک ہولڈرز نے مشترکہ فیصلے میں اتفاق کیا، موجودہ حالات کرکٹ کے لیے موزوں نہیں۔ پاک فوج جنگی محاذ پر ہے، دشمن کی جارحیت سے معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز متفق ہیں یہ وقت کرکٹ کھیلنے یا انٹرٹینمنٹ کا نہیں، نئے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاک فوج نے 2 دن کے دوران دراندازی کرنے والے 77 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ شام تک 29 اور رات سے اب تک 48 ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 ڈرون وہاڑی، 1 پاک پتن اور 4 کو کاڑا میں تباہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ ہیرب ڈرون کی ٹریکنگ سے واضح ہے پاکستان کا دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج کا سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرتا ہے۔ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج متعدد بھارتی چیک پوسٹیں تباہ کر چکی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فوج نے سول آبادی کو نشانہ بنایا، نومولود بچی سمیت 5 افراد شہید، 14 زخمی ہوئے۔ بھارت نے ڈرونز ہماری تنصیبات کو ٹریس کرنے کے لیے بھیجے، اسی لیے ہم نے انہیں فوری نہیں روکا، محفوظ حد پر گرایا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا قوم اطمینان رکھے، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200% تیار ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا بھارتی پائلٹوں کو پاکستان آتے ڈر لگتا ہے اس لیے ڈرون بھیج رہے ہیں۔ آرمی چیف کو اختیار دیا ہے، جس قدر فورس استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایل او سی پر درجنوں بھارتی فوجی مارے گئے، بھارتی فوجیوں نے سفید جھنڈے ایسے ہی نہیں لہرائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اسرائیل کا دیا ہوا اسلحہ بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے، اس معاملے پر ہمارا قومی بیانیہ ہونا چاہیے۔ بھارتی میڈیا کی جھوٹی خبروں پر پاکستانیوں کی تفریح، بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر کراچی پر حملے کی خبریں چلا رہا تھا، بنس روڈ پر بیٹھے لوگ کھانوں کے ساتھ گودی میڈیا کی خبروں کا مزہ لے رہے تھے۔ لاہور، پشاور سمیت کئی شہروں میں دھماکوں کی خبریں چلائیں، پاکستانیوں کو میم مٹیریل دے دیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر پر حملے کا بھارتی ڈرامہ بھی کچھ ہی دیر میں بے نقاب ہوا۔ گودی میڈیا نے اپنی ہی سرکاری موک ڈرل کو پاکستان کا حملہ قرار دیا۔ ARY نیوز نے ثبوت کے ساتھ جھوٹ کا پردہ چاک کیا۔ مودی کی گودی میڈیا فیک فیکٹری ایک مرتبہ پھر فعال، پھر پاکستانی حملوں کی جھوٹی رپورٹیں۔
بھارتی میڈیا نے پھر مقبوضہ جموں و کشمیر میں حملوں کی جھوٹی خبریں چلانا شروع کر دی. امرتسر، فیروز پور اور اونتی پورہ ایئر بیسوں پر حملوں کی جھوٹی خبریں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر سمیت بھارت میں کہیں بھی حملہ نہیں کیا. بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبریں چلانے کا اعتراف کر دیا. بھارتی چینل آج تک نے جھوٹی خبروں پر معافی مانگی. اینکر نے کہا پچھلے 24 گھنٹوں میں کچھ ادھوری خبریں چلائی گئیں. ایسی خبریں چلانے پر ہم معافی چاہتے ہیں. بھارتی چینل نے گزشتہ رات ڈرامہ رچایا، اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بنایا. پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کیا تو معافی مانگی. بالی ووڈ اداکارہ سوناکشی سنہا نے بھارتی نیوز چینلز کو بھی اوقات یاد دلا دی. سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، ہمارے نیوز چینلز تو ایک مذاق ہیں، تنگ آ گئی ان ڈرامے بازیوں اور چیخنے چلانے سے. تم سب کیا کر رہے ہو؟ اپنا کام کرو، حقائق بیان کرو. جنگ کو سنسنی خیز بنانا اور خوف پھیلانا بند کرو. خدا کا واسطہ ہے، خبروں کے نام پر دکھایا جانے والا کچرا دیکھنا بند کریں. گودی میڈیا کو چھوڑنے والے معتبر بھارتی صحافی کرن تھاپڑ نے حقیقت کھول کر سامنے رکھی. پاکستان نے رافیل سمیت 4 طیارے گرائے. بھارتی ماہرین نے بھی تصدیق کر دی. کرن تھاپڑ معروف عسکری تجزیہ کار کا انٹرویو کیا جنہوں نے ساری حقیقت بیان کر دی. بھارت نے سچ چھپانے کے لیے تجزیہ کار کی ویڈیو سینسر کر دی. بھارت اپنے آپ کو عالمی قوت سمجھ رہا تھا، الٹا ان کی بے عزتی ہو گئی. بھارتی میڈیا بے عزتی کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے، غلط خبریں چلا رہا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں افواج پاکستان نے حملہ پسپا کر کے دشمن کی مرمت بھی کر دی. بھارت نے بلا جواز جارحیت کی ہے. پاکستان کے پاس جواب کا حق ہے. پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تو یہ عالمی قوانین کے مطابق حق ہوگا. پی ٹی آئی نے موجودہ صورتحال میں قومی یکجہتی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. اس وقت بانی کی سیکیورٹی ضروری ہے. مودی جیسے شخص سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی پیرول پر رہائی کی درخواست دائر کر دی. کہا امید ہے ہمیں انصاف ملے گا.